لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر آپ سے گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ نہایت ہی اہم موضوع ہے، ایک اہم ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین جو انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی نجات کے لیے، انسان کو سعادت اور کامرانی اور پرفیکشن اور فیلسٹی دینے کے لیے آیا ہے، آخر اس انسان کی حقیقت کیا ہے؟ کون سا دین انسان کو سعادت دے سکتا ہے؟ کون سا دین انسان کو اس کے ہدف خلقت تک پہنچا سکتا ہے؟ ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ خود انسان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یعنی کانسیپٹ آف مین کیا ہے۔ اگر کانسیپٹ آف مین کو نہیں سمجھا گیا یا غلط طریقے سے سمجھا گیا تو پھر انسان اپنے ہدف خلقت کو، جو اس کا پرپز آف کریشن ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ پائے گا، اور وہ پھر اپنے کریٹر سے بھی دور ہو جائے گا۔ جبکہ ہم اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور ہم نے اس کو، یعنی ہمارے یہاں یہ بات ثابت ہے کہ ایک اللہ کی بندگی اور خدمت خلق، یہی ہے دین جو ائمہ معصومین نے ہم کو بتایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خود انسان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو جو مادہ پرست افکار ہیں، جو میٹیریلسٹک اسکول آف تھاٹس ہیں، وہ انسان کو فقط اور فقط ایک جسم مانتے ہیں۔ اچھا، ظاہری طور پر انسان ایک جسم ہے، ایک فزیکل بینگ ہے، ایک فزیکل انٹیٹی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان بس اور بس ایک مادی وجود ہے، ایک مادی پیکر ہے، ایک میٹیریل بینگ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ اگر انسان کی اسی تعریف کو صحیح سمجھ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود انسان کو کسی بھی ایبسٹریکٹ چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے کسی ویلیو کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی ایموشن کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی آبجیکٹیو ہائر گولز کی ضرورت ہے، بلکہ وہ ایک مشین ہے، ایک مادی پیکر ہے، جیسے اور بھی بہت سی مادی اشیاء اس کائنات میں ہیں۔ لہٰذا اس کا ہدف یہ ہے کہ وہ اس مادی وجود کو تسکین دے، اس مادی پیکر کے لیے کوشاں رہے، ایفرٹ کرتا رہے، ٹوئل کرتا رہے، اسٹرائیو کرتا رہے، تاکہ he can satisfy his material demands۔ اگر یہی ہدف ہے تو یہ بہت ہی آسان راستہ ہے، اور یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر انسان کو کس حد تک محدود کر دیا، یعنی فقط اور فقط پلیجر اورینٹڈ انسان، ہیڈونسٹک زندگی والا انسان، کہ جہاں پاس پلیجر اس کا سمم بونم ہے، الٹیمیٹ گول آف لائف کیا ہے کہ اسے مزہ ملے، کھانے سے مزہ ملے، کہ سونے سے مزہ ملے، کہ اور بھی جو ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں ان سے مزہ ملے، یعنی وہ پیسہ کمائے، وہ کھائے، وہ پیے، وہ سوئے، اور بھی جو میٹیریل ایسپیکٹس ہیں ان کو پورا کرے، اور اس کی زندگی تمام۔ اس زندگی میں روحانیت کا کوئی دخل نہیں ہے، اس زندگی میں انسانیت کا کوئی دخل نہیں ہے، اس زندگی میں سیکریفائس اور قربانی کا کوئی رول نہیں ہے، اس زندگی میں ہائر ریالٹی اور میٹا فزیکل ریلم سے کنیکٹڈ ہونے کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ جو باقاعدہ ان آئیڈیالوجیز کو بنایا گیا اور ان کو ذہنوں تک پہنچایا گیا، اور ایک مکمل یعنی طور پر اس پر کام کیا گیا کہ یہ عقلوں پہ جا کے حاوی ہو جائیں، اور ہوئی یہ حاوی، جس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مادہ پرستی، میٹیریلزم، پلیجر اورینٹڈ زندگی، لگژری اورینٹڈ زندگی فوقیت رکھتی ہے روحانی زندگی پر۔ اور یہ بڑا آسان ہے کہ جہاں پر کوئی عبادت نہ ہو، کسی خالق کو نہ مانا جائے، کوئی قید نہ ہو، کوئی بند نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو، کوئی رول نہ ہو، جبکہ مادی زندگی میں، نیشنل لائف میں، انٹرنیشنل لائف میں رولز ہیں، باؤنڈریز ہیں، شہروں میں رہنے کے طریقے ہیں، چارٹرز ہیں، سب کچھ موجود ہے، مگر روحانیت کا انکار ہے۔
انسان کی روحانی آئیڈینٹی اور انٹیٹی کا انکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کو مادیت کے علاوہ ایک روحانی وجود بھی مان لیا جائے، ایک اسپریچول بینگ بھی مان لیا جائے، تو پھر اس کی اسپریچولیٹی کی جو نیڈس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کسی ایسے سورس کی طرف جانا پڑے گا کہ جو گریٹر دین لائف سورس ہو، جو ایسا سورس ہو کہ جو مادے سے بلند ہو، اور اس طرح کا سورس سوائے انسان کے خالق کے اور کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا کانسیپٹ آف مین ہی کو اتنا بگاڑ دیا گیا کہ انسان بس اور بس مادیت کی یلغار میں رہ گیا، مادیت کا شکار ہوا، اور اس کی زندگی کا ہدف کیا ہوا کہ وہ بس اور بس مزہ لے، دولت کمائے، کھائے پیے، رہے، گھومے ٹہلے اور اپنی زندگی کو ختم کر دے، کبھی کبھار چیریٹی بھی دے دیا کرے۔ یہ اتنا ایرونیس کانسیپٹ ہے کہ جس نے نسلوں کو اور سویلائزیشن کو برباد کر دیا ہے۔ اب ہم اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ خود انسان کی صحیح تعریف کیا ہے، اور قرآن مجید اور اللہ جو انسان کا خالق ہے وہ انسان کو کیسے اس کی اصلیت سے آگاہ کرواتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔